بات میری سمجھ آ رہی ہے یا میں اپنی زبان ثابت کراؤں؟ بہت اچھے. تو میرے محترم ایک توجہ 100 قدم پر وہ تھے آپ کی نگاہ پر. آپ نے فوج پولیس کو حکم دیا ان سنبھال لیں. جس کی مجھے تلاش تھی وہ ہاتھ گیا. وہی جبے وہی رنگ پکڑ لیا اور سیدھے چلے گئے ان کے کہنے پر. حاجیوں بڑے باب جبرائیل کہ اس طرف جو باہر کٹارا لگا ہوا ہے اس میں دری لگی ہوئی ہے نبی کے قدموں کے سامنے. اس میں کتنی تھلی سی بنی ہوئی ہے وہ ہے ان کے سلنگ کی جگہ. وہاں ان کا خیمہ تھا. ان کو باہر کھڑا کیا. نور دین جنگی بادشاہ خود چلے گئے اور ساری 83 کی جائے نمازیں پڑی تھی. ایک بہت بڑی جائے نماز تھی لکڑ کی, اس کے نیچے بھی جائے نمازیں, اوپر بھی جائے نمازیں تھی, مگر سب کو اٹھائی سب کو پھینکا اور بیچ میں کپڑے پڑے تھے, کپڑے نکالے تو سلنگ نکلا ہوا. مگر کمال یہ دیکھیے اللہ کریم کی, وہ سلنگ لگاتے تھے رات کو مشکو میں مٹی اٹھا کر بہشتی گلی سے نکل کر جنت البقیع کے دروازے سے نکل کر خاتون جنت کی سرادی حضرت عباس کے سرادی میں مٹی ڈالتے رہے. اللہ نے نبی کے کہو روزے کی اور مزار اقدس کی مٹی بھی ضائع نہیں ہونے دی. میرے محترم میں واقعہ پیش نہیں کرتا. جو نبی اپنے دشمنوں کو پکڑوا سکتا ہے وہ اس یہودی دشمن کو اتار کر اپنی امتیوں کی نمازیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ ادھر تو صحیح فرماتی ہے کہ میرے امتی سن لے, میرے رب کا قانون ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. جو ایک نماز جان بوجھ کر میرا امتی چھوڑے گا تو اللہ کریم نے فرما دیا اسے 80 غوطہ جہنم میں دوں گا. ایک غوطے میں 2 کروڑ 88 لاکھ سال تک جہنم کے اندر کھڑا رہے گا. ادھر سے تو نبی یہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, وہ کفر تک پہنچ چکا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی. اور ادھر تو نبی کے ہاں جائے, نبی کے ہاں یہودی چلے کھڑے ہیں, نہ خدا انہیں اتار سکتا ہے, نہ مصطفیٰ کو پتا چلا, نہ خدا کے علم میں. پاکستانی مولویوں کے ذہن میں کیسے بات ہے؟ ان کے علم میں معلوم ہوتا ہے یہ خدا کے علم کے قائل بھی نہیں. کہہ دو خدا کے علم میں قائل بھی نہیں, کہ مصطفیٰ کے علم کے قائل بھی. یہ ڈگڈگی جھوٹی ہے جو انہوں نے رچا رکھی ہے. اگر یہ حاضر ناظر عالم الغیب نبی کو مانتے تو کٹی خانے میں نہ بیٹھتے. اور پھر میں آج آپ کو بما کے دوہے بتا دینا چاہتا ہوں. پچھلے سال ہم جب تھے تو حضرت مولانا خورشید احمد صاحب, مولانا ظریف احمد احمد پور شرقیہ والوں کو یہ دونوں بات کر رہے تھے کہ ان یہودیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو. سادے لوگ مسلمان پاکستان کے انہوں نے چند سوالات کیے اور انہوں نے کہا کیسے یہودی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے. تو ہم نے انہیں بتایا تھا تم کہہ دینا کہ وہاں نبی کا روزہ ہے, نبی موجود ہے. بس ان کا آخری جواب نہیں ہے تو اور کوئی جواب نہیں دے سکتے. جب وہاں نہیں ہے تو یہاں تو لکھا ہوا نبی کے سرادی کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی نے فرمایا یہ منبر یہ مسجد نبی کا مخصوص احاطہ یہ میرا گھر یہ ریاض الجنت کا ٹکڑا ہے. امام حرم مدینہ نے فرمایا خطبے کے اندر یہ ریاض الجنت کا ٹکڑا جنت سے خدا نے بھیجا. تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ بولو. جن کا ایمان ہے ہاتھ کھڑا کرو. بہت اچھے. آپ لوگ خدا کو مانتے ہو, خدا کی ذات کو بھی اس کے فیصلے کو بھی مانتے ہو؟ پڑھو ایک آیت. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعویٰ خدا بندی روئے زمینوں کی سلطنت سے میں خدا کی قبضہ قدرت میں خدا بندی میں خدا ہر چیز پر قادر ہوں. سچ ہے یا نہیں؟
دوسرا اعلان وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. دعویٰ سچا یا جھوٹا بولو؟ سب بولو، سب بولو. ادھر دعویٰ ہے کتاب اللہ، سمجھو کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ. اللہ فرمائے کتاب بھی میری، گھر بھی میرا، رسول بھی میرا، ان تینوں کی حفاظت بھی میرے ذمہ. جو میرے گھر کے لیے برا ارادہ رکھے گا، ہاتھیوں پر سوار ہوگا، تیر کمان تلواریں لے کر آئے گا، پہلوان ساتھ لائے گا، میں خدا قادر ہوں. نہ تلوار کے مقابلے تلوار ہوگی، نہ پہلوان کے مقابلے پہلوان ہوگا، نہ ہاتھی کے مقابلے ہاتھی ہوں گی. الم تر کیف کان ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارہ من سجیل من سجیل فجعلهم كعصف مأكول. اللہ فرمائے جبرائیل جی پیارے رب، اگر ان پہلوانوں کے مقابلہ میں پہلوان کھڑے کر دوں، ہاتھیوں کے مقابلے ہاتھی کھڑے کروں، تلوار کے مقابلے تلوار لڑاؤں. اللہ فرمائے کل کوئی ناول پڑھنے والی قوم، دہریت دماغ رکھنے والی قوم کا فرد وہ موسیٰ کے دامن سے پکڑے گا. اور موسیٰ جس خدا کو تو کل مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، اس تیرے خدا کی کیا کمال ہے جبکہ ایک طاغوتی طاقت نے تیرے خدا کی اس چار دیواری گھر پر حملہ آور ہوا تھا تو اس وقت ہمارے بھائی نوجوانوں نے جانیں دی تھی، تلوار سے تلوار ٹکرائی تھی. اس لیے اللہ فرمائے یہ میرا گھر ہے، میرے توبہ کر دے مبارکا وہدی للعالمین. اس گھر کو میں نے بنوایا، اس گھر کو میں نے بنوایا، کیل سے بنایا. وہ کون مصری تھی؟ وہی القواعد من البلید واسماعیل. اس میں پانی خرچ ہوا، پتھر خرچ ہوئے، پتھر بھی میں خود لایا، کسی کا محتاج نہ ہوا. جب پانی کی ضرورت تو پھر ان کے عمل میں بھی فرق، نبی کے عمل میں بھی فرق، نبی کی عہدے میں فرق. نبی معصوم ہوتا ہے، کہہ دو نبی معصوم ہوتا ہے. آپ کا عقیدہ ہے نبی ایسے میڈیم نہیں بنتا. آپ کھڑا کریں، نبی معصوم ہوتا ہے. جس کا ہاتھ سیدھا نہیں ہوگا شفاعت نہیں ہوگی، معصوم ہوتا ہے. کلمہ نہیں پڑھ سکو گے مرتے وقت سیدھا. بہت اچھے، بہت اچھا، بہت اچھے. نبی نبی بہت اچھے. معصوم کا کیا معنی، کیا تعریف، کیا پس منظر؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ علماء موجود ہے، سن لو. میں کہیں کہ جوتیوں کا خادم میرے حضرت بھی بیٹھے ہیں کہ میرے روح روا ہے، چاہے انہوں نے مجھے بلایا بھی نہیں مگر مجھے خوشبو آئی کہیں سے. تقریر کہاں تھی اور خوشبو وہیں پہنچ گئی، تو دوڑتے ہوئے میں پہنچ گیا. تو میرے محترم ساتھیوں یاد رکھنا ایک بات کہ نبی معصوم ہے. آج دنیا کے سرداروں یہ نسل نبی معصوم کی پہلی دلیل وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ.
لكم تطهيرا. اے میرے رب، اے میرے رب، معصوم کی تعریف اللہ فرمائے. نبی، جس نبی کو میں نے معصومیت کا عہدہ دیا، یہ میرا ایک ہے دعویٰ. دوسرا ہے پہرا دعویٰ یہ ہے کہ میرے نبی معصوم کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوتا نہیں، گناہ کا ارادہ میرا معصوم نبی کر سکتا نہیں. یہ میرا ہے دعویٰ. اور اس کے ساتھ ہے پہرا، میں خدا گناہ کو اپنے معصوم نبی کے قریب آنے دیتا نہیں. سچ ہے، دعویٰ بھی سچا، پہرا بھی سچا. جزاک اللہ. اب دوسرا پس منظر اللہ فرماتے ہیں میرا دعویٰ، میرے معصوم نبی کے دل میں ناپاک پلیت گندی چیز کی چاہت طلب ہوتی نہیں. میرا نبی ناپاک چیز کی چاہت کر سکتا نہیں. اب پہلے کہنا میں خدا اپنے معصوم نبی کے قریب پلیت چیز کو، گندی چیز کو، نجس چیز کو آنے دیتا نہیں. سچ ہے یا جھوٹ؟ سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہے سچ تو تم دونوں جھوٹے. جو کہتے اندر ناپاک منافق ہے وہ بھی جھوٹے. کہ خدا کا دعویٰ سچا، خدا کا پہرا بھی سچا، نبی بھی پاک. اور جو کہتے ہیں مسلک پر ناپاک کھڑی ہے، کہو ان کا دعویٰ بھی جھوٹا. کہہ دو ان کا دعویٰ بھی، کہہ دو. بھائی اما ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی بستر سے اٹھ کر دروازہ سے نکلے، بس 2 منٹ گزرے کہ میرا ابا آ گیا ابو سفیان، اور میں نبی کے بسترے کو جلدی سے لپیٹنا شروع کر دیا. آدھا لپیٹا تھا تو میرے ابو جان نے فرمایا بیٹی بسترے کو رہنے دو، چند منٹ کے لیے آیا ہوں، بیٹھتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو جان ٹھیک ہے آپ میرے ابو جان ہے، مگر بات سنیے یہ نبوت کا بستر ہے، آپ کفر کی حالت میں ہے، کافر نبی کے بسترے پر نہیں بیٹھ سکتا. سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر کافر نبی کے بسترے پر نہیں بیٹھ سکتا تو کافر نبی کی مسند پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ سنو، جب اللہ کریم نے اعلان فرمایا کہ میرے پارے کا اعلان ہے کہ میں کسی پلیت چیز کو محبوب کے قریب نہیں آنے دوں گا، جبکہ زراری لوگوں نے، منافقوں نے، کافروں نے، مومنوں پر الزام لگانے والوں نے، نبی کی آبرو کے دشمنوں نے ایک مسجد بنائی. وہ نبی کے سامنے آ گئے تھے. مکار ہے، صدقے قربان ہوتے. کیا بات ہے جی، ہم نے مسجد بنائی جی، قدم رنجا فرمائے، دعا کے ہاتھ اٹھائے، اللہ کرے وہ گھر ابود شود رہے. سید الکونین رحمت دو عالم نے سن لی بات. یہ نبی کا عہدہ نہیں ہے، یہ عہدہ ہے کہ نبی ہر کسی کی بات سنتا ہے، فیصلہ نہیں دیتا، فیصلہ اوپر سے آتا ہے. اسے نبی کہتے ہیں. کہہ دو اسے نبی کہتے ہیں. سنتا ہے، گھر والوں کو بھی سن لے، باہر والوں کی بھی سن لے، اپنوں کو بھی سن لے، غیروں کو بھی سن لے، مگر جواب فیصلہ نہیں دیتا، فیصلہ وہاں سے آتا. کیوں؟ قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی. سید الکونین رحمت دو عالم اللہ کی پیارے محبوب اپنی مرضی منشا سے فیصلہ نہیں دے سکتے. اللہ فرماتے جب تک میری طرف سے وحی نہ آئے، اطلاع نہ آئے، میرا نبی کوئی فیصلہ نہیں دے. سید الکونین نے ان مکاروں کی بات تو سن لی، فرمایا غزوات پر ہماری تیاری ہے، جا رہے ہیں سیمان، صحابیوں نے باندھا ہوا ہے، اب واپسی پر آئیں گے. تو مسجد کیا ہے؟ والذین اتخذوا مسجد الضرارا. واہ میرے ربا، واہ میرے ربا، قربان جائے تیری ذات پر، واقعی تو محب ہے اور روزے والا، سچ گنبد والا تیرا محبوب ہے. محب اپنے محبوب کی ہر پہلو میں حفاظت کر رہا ہے. تم دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جاؤ نبی کے روزے پر، نبی کے امدا کی، نبی کی ذات پر کیچڑ اٹھاؤ اور اڑاؤ، مگر اللہ فرماتے جب میں ایک
کریم نے اس مسجد منافقوں کی بنے ہی مسجد کو کچی خانہ بنا دیا اور محبوب کو روک دیا. میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کسریں اٹھائیں گے، میری بھی اور تیری بھی. ان کے مقابلہ میں اللہ یشہد انہم لکاذبون. اس وقت تو اللہ کریم نے منافقوں کی مسجد جانے سے بھی نبی کو روکا کہ یہ بلند مقام ہے، آپ میرے محبوب نہیں جا سکتے. تو آج وہ خدا کدھر چلا گیا؟ پاکستانیوں، نبی کے رسول بنسپتی آس کو وہ خدا کو کدھر کر دیا؟ وہ خدا کدھر سو گئے؟ آج یہودی نبی کے مسرت پر کھڑے ہیں تو خدا کو نیند آ گئی، صرف آپ ہی جاگ رہے ہیں. مر تو جاؤ ڈوب کر. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا امام کافر یہودی بقول تمہارے، بریلوی مکتب کے علماء نے لکھا ہے یا نہیں؟ کہا ہے یا نہیں؟ بولو کہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو تاکہ حکومت ایسا نہ کہے. جزاکم اللہ. اب سن لو، ہمارے امام الحرمین کی یہ بےادبی ہو رہی ہے اور خدا کے گھر کی بےادبی ہو رہی ہے، نبی کے گھر کی بےادبی ہو رہی ہے. میں اپنی موجودہ حکومت سے اپیل کروں گا ایسے لوگوں کو ایسی صلاح دی جائے تاکہ ان کی آنے والے نسلیں بھی یاد ہوں. تمام مطالبے میں چھوڑتا ہوں، یہی مطالبہ ہے میرا اپنی حکومت اور ملک کے صدر محترم سربراہ سے کہ ان کو جو لوگ امام الحرمین کو کافر اور یہودی یہ ڈھوٹی بجا رہے ہیں ان کو ایسی صلاح دی جائے سر میدان میں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ امام الحرمین کو کافر کیسے کہا جا سکتا ہے. اگر ملک پاکستان ان لوگوں سے یہ نہیں لے گی بدلہ الیکشن تو یاد رکھ کر لیجیے، پھر میں سمجھوں گا کہ یہ لوگ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں. پھر تمہارا شافعت سے یا امام الحرمین سے ملنا یہ تمہاری منافقانہ چال ہوگی. تمہارے باپ کو اگر کوئی گالی نکالے تو شرع میدان میں کھڑے ہو کر گولی مارو گے. جو خدا کے گھر کا امام ہے، خدا بندے کا ماضی حال مستقبل جانتا ہے یا نہیں؟ بولو. خدا اللہ کریم بندے کا ماضی حال مستقبل جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال وقت کا زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ خدا جانتا ہے. آپ کھڑا کرو. علماء سے، مصنوعی علماء سے، بنسپتی علماء سے پوچھتا ہوں، جب خدا بندے کا ماضی حال مستقبل جانتا ہے، گھر اس کا ہے، اس نے گھر میں جانتے ہوئے ایسا آدمی کیوں کھڑا کیا جو اس کی مخلوق محبوب کی امت کی نماز سے ہو رہی؟ پھر یہاں ایک بات ہے، ایک بات عرض کر دوں، نماز کا پہلا فرض ہے دیکھو سامنے پلیت چیز تو نہیں پڑی. جب کعبے میں کافر کھڑا ہے، یہودی کھڑا ہے، وہ گھر تو ناپاک ہو گیا اور تم کتنے نماز حرام ہو پھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. مشرک کافر نجس ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. جب تم کہتے ہو کافر ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، نبی کا بے ادب گستاخ ہے، وہ کھڑا ہے کعبے کے اندر، تم اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. تمہاری نماز تو ہوتی نہیں ہے. تمہیں چاہیے